زنگی سلجوقی سلطان کی فوج کے ایک سردار کی حیثیت سے موصل میں خدمات دے رہے تھے تو انہی دنوں ایک رات خوب بارش ہوئی۔ 1118 کی وہ رات تند و تیز ہوا کے شور، گہرے بادلوں کی گرج اور طوفانی بارش کے سبب موصل کے شہریوں کے لیے بہت خوفناک تھی، لیکن صبح صادق کے قریب طوفان تھم گیا۔ موصل کی فضا اذان کی صداؤں سے گونجنے لگی تو حماد الدین زنگی کے گھر ایک معصوم فرشتہ اترا۔ وہ ننھا فرشتہ حماد الدین کا بیٹا تھا۔ اس بچے کی پیدائش حماد الدین زنگی کے لیے ترقی اور خوشیوں کا باعث بنی۔ حماد الدین نے اس کا نام نور الدین رکھا، جو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے مشہور ہوا، اور اس نے صلیبیوں کی قوت توڑنے، اسلام اور مسلمانوں پر مسلط ظلم و ستم کی سیاہ رات کی تاریکی دور کرنے میں یادگار کردار ادا کیا۔ نور الدین زنگی دنیا اور عالم اسلام کے عظیم فاتح اور ایک مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن حماد الدین زنگی تھا۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی اسلامی تاریخ 17 شوال 511 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ بڑے نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد حماد الدین کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ حماد الدین زنگی کی وفات کے بعد آپ کے دونوں بیٹوں میں سلطنت کا بٹوارا ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی کو حلب کی سلطنت اور سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بیر الخبور نامی دریا تھا جو بارڈر کا کام کرتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قائدانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ جب آپ حکمران بنے تو آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں آس پاس کی بہت سی عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ آپ نے شام اور ایران کی مسلمان ریاستوں میں اتحاد قائم کیا۔ اس کے بعد سلطان نے صلیبی دشمنوں کے ساتھ جنگوں کا آغاز کر دیا۔ سلطان اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا حصہ اسد الدین شیر کوہ کی قیادت میں دیتے۔ شیر کوہ کے ساتھ مجدد الدین ہوتے تھے، جن کے اندر شیر کوہ کی طرح فہم و فراست اور جذبہ تھا۔ سلطان نے 1147 میں معین الدین کے ساتھ اتحاد کا معاہدہ کیا، جو کہ دمشق کے گورنر تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی رفیہ خاتون سے شادی کی۔ نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ایک ممبر بنوا کر رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس فتح کریں گے تو اس ممبر کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کریں گے، لیکن آپ کی زندگی میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، جس کی وجہ مسلمانوں کے اندر مسلمان غداروں کا ہونا اور نیک غدار پیدا ہونا تھا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو آپ کا وہ ممبر مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت امانت دار اور قناعت پسند تھے۔ آپ صدقات و خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عدل کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مورخین سلطان نور الدین زنگی کو مسلمان حکمرانوں میں سے سب سے بہتر قرار دیتے ہیں، اور کچھ مورخین آپ کو ہیرو آف اسلام شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال اوصاف اور صفات سے نوازا تھا۔ آپ ہمیشہ قرآن و سنت پر عمل کرتے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی سیرت میں ان لوگوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی جو پیارے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ آپ کی مملکت میں شراب کی ایک بوند بھی نہ ملتی تھی اور نہ شراب رکھنے کی اجازت تھی۔ آپ نے شاہی خزانے کو رعایا کی ضرورت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ آپ کی چہیتی بیوی رفیہ خاتون نے اخراجات کی تنگی کی شکایت کی، تب آپ نے اپنی بیوی کو ایک تاریخی جواب دیا۔ آپ نے کہا، افسوس ہے تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کا خوف بیت المال کی طرف میرا ہاتھ بڑھنے نہیں دیتا۔ یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں صرف اس کا امین ہوں اور اس میں سے ایک درہم کا بھی مستحق نہیں۔ سلطان نور الدین زنگی ایک نیک عبادت گزار شبیدار مسلمان حکمران تھے۔ آپ ایک عظیم الشان سلطنت کے فرما روا ہونے کے باوجود ایسے مرد درویش تھے جن کی راتیں مسلح پر گزرتی اور دن جہاد میں۔ آپ عظمت و کردار کے ایک عظیم پیکر تھے۔ آپ نے نوک شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور روشن باب لکھا۔ آپ کا رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزرتا۔ نماز عشاء کے بعد آپ با کثرت نوافل اور تلاوت قرآن پاک کرتے اور پھر بستر پر سوتے۔ چند ساعتوں کے بعد تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک رات آپ کو خواب میں 3 بار پیارے نبی کی زیارت ہوئی۔ کچھ مورخین کے مطابق مسلسل 3 راتوں کو پیارے نبی کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ آپ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، یہ مجھے ستا رہے ہیں، ان کے شر کو روکو۔ سلطان نور الدین زنگی یہ خواب دیکھ کر سخت بے چین ہوئے۔ آپ بار بار استغفار پڑھتے اور رو رو کر کہتے کہ میرے آقا و مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نور الدین زنگی کو اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ حضور غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔
خواب سے بیدار ہوتے ہی آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نے طویل فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ آپ نے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی شہر کے آنے جانے والے دروازے بند کروا دیے اور منادی کروا دی کہ آج تمام اہل مدینہ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اہل مدینہ نے خوش دلی کے ساتھ سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح تمام لوگ آپ کی نظر سے گزرے، لیکن وہ دو آدمی نظر نہ آئے۔ سلطان نے پوچھا کہ کوئی شخص ایسا تو نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ تو اکابر شہر نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ دو خدا رسیدہ مغربی بزرگ وہ نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو ضرور یہاں لاؤ۔ جب دونوں سلطان کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی دو آدمی ہیں جن کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ ان کو دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس و شکل و صورت مومنوں کی سی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان اکابر شہر کے ساتھ مکان میں گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں مختصر سا سامان تھا۔ سلطان کا دل مطمئن نہ ہوا تو آپ نے فرش کو ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک آپ کو چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کو جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ سمجھ گئے۔ دونوں سے سلطان نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو دونوں نے نہایت بے شرمی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کا جسد اطہر یہاں سے لے جانے پر مامور ہوئے ہیں۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ آپ نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دیں اور لاشیں بھڑکتی آگ میں ڈلوا دیں۔ اس کام کو انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتے ہوئے گھومتے رہے اور کہتے رہے، ذے نصیب کے اس خدمت کے لیے پیارے نبی نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ اقدس کے گرد ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اقدس کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھود دی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان پاک لوگوں میں کرتے ہیں جن پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار کیا۔ سلطان نور الدین زنگی نیک سیرت انسان تھے۔ آپ صدقات و خیرات بھی بہت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی حکومت میں تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ آپ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ سلطان نے حاجیوں کے آرام کے لیے آرام گاہیں بنوائیں۔ آپ نے بہت سے مدرسے بھی بنوائے جن میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی حدیث کے حافظ تھے۔ آپ بہت ذہین اور جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ کوئی بھی چیز آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی تھی اور یہی بات سلیبیوں کو پسند نہ تھی۔ یہاں پر 200 مورخین 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سلطان نے قدرتی موت سے دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن کچھ مورخین کہتے ہیں کہ سلطان کو حسن بن صبا کے فدائیوں نے زہر دیا۔ تاریخ میں اس بات کا ذکر بہت واضح ملتا ہے کہ صلیبیوں نے حسن بن صبا کے فدائیوں کو سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے اجرت پر بھیجا، اور اس کام کے لیے حسن بن صبا کے فدائیوں کے 2 گروہ بھی نکلے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف جو گروہ گیا اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر سوتے ہوئے حملہ کیا، لیکن سلطان کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ کچھ فدائی سلطان کے ہاتھوں مارے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوں پچھلی 3 بار کی طرح اس بار بھی فدائی سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل نہ کر سکے، لیکن دوستو، سلطان نور الدین زنگی کی ریاست کے کچھ حصوں میں زلزلے سے کافی نقصان ہو گیا تھا، اور سلطان نور الدین زنگی لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایسے مصروف ہوئے کہ نہ اپنی حفاظت کا خیال رہا اور نہ ہی اپنے کھانے پینے کا، بس جو ملتا کھا لیتے۔ ان حالات سے فدائیوں نے فائدہ اٹھایا اور سلطان نور الدین زنگی کو کھانے میں زہر دے دیا۔ یہ ایسا زہر تھا جو فوری اثر نہیں کرتا تھا۔ کچھ ہفتے انسان ٹھیک رہتا، اس کے بعد کسی جسمانی مصیبت میں مبتلا ہوتا اور دنیا سے چلا جاتا۔ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ سلطان کو شروع میں گلے میں معمولی درد کی تکلیف ہوئی، پھر بڑھتے بڑھتے خناق کی صورت اختیار کر گئی۔ طبیبوں نے علاج شروع کر دیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ دوستو، اسی دوران صلیبی بہت بڑا لشکر جمع کر چکے تھے اور مصر پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں سلطان کے علیل ہونے کی خبر بھی مل گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ شیر ہو گئے تھے۔ اس بنا پر ان کے لشکر نے مصر کی طرف کوچ کیا۔
سلطان بے شک بیمار تھے لیکن اپنے فرض کو نہیں بھولے تھے۔ آپ نے لشکر کو تیار کیا اور لشکر کی کمانداری مجدد الدین کو سونپی۔ سلطان کا یہ سالار بڑی برق رفتاری سے دشمن کے سر پر جا کھڑا ہوا اور دشمن کو رستے میں ہی روک کر بری شکست کو ان کا مقدر بنایا۔ دوستو، ادھر دشمن کو سلطان کی فوج شکست دے رہی تھی اور ادھر سلطان کی حالت خراب ہو گئی، اور سلطان 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سلطان نور الدین زنگی کے جانے کا نقصان اسلام کے ساتھ ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی بہت ہوا۔ ان کو کمک اور رسد بھیجنے والا نہیں رہا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے رہ گئے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمت نہ ہاری اور یورپ کی بہت بڑی افواج کو شکست دے کر 2 ستمبر 1192 کو بیت المقدس کو فتح کیا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ دوستو۔